السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا وقف کا بیان چل رہا تھا۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھے تھے خڑا زبر پر وقف کرنے کا طریقہ۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حرف مد کے بعد اگر کسی بھی حرف کے اوپر زبر زیر پیش یا دو زیر یا دو پیش آتا ہے تو اس حرف کو جزم دے کر کے ٹھہرتے ہیں، لیکن وہ حرف مد کے بعد آئے گا تو اس میں کتنا الف کے برابر کھینچ کر کے وقف کریں گے، کیسے وقف کریں گے، اس کا ہم طریقہ پڑھیں گے آج کے سبق میں۔ جیسے کہ حرف مد الف مدہ جیسے ہے، اس کے بعد آتا ہے حرف، وہ بھی حرف مد ہے، اور یا مدہ ہے، وہ مدہ ہے۔ جیسے دیکھو، جیسے قرآن شریف میں کے اندر میں لکھا ہوا آئے گا لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، کیا؟ لَرَادُّكَ سمجھے؟ معاد، لَرَادُّكَ إِلَى معاد۔ تو اب دیکھو یہاں پر کیا ہے، لَرَادُّكَ إِلَى معاد، تو یہ حرف مد ہے، یعنی الف مدہ ہے نا، الف مدہ یعنی حرف مد کے بعد اگر یہاں پر کیا آ رہا ہے، دال کے نیچے زیر ہے، تو یہ زیر کے اوپر اگر وقف کریں گے تو یہاں پر زیر جزم سے تبدیلی ہو جائے گی، یہ ہمیں قاعدہ معلوم ہے۔ لیکن یہ حرف مد کے بعد اگر کسی بھی حرف کے اوپر قاعدہ، یہ رول، یہ ضابطہ، یہ قاعدہ، یہ قانون یہی ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش یا دو زیر یا دو پیش ہوگا تو وہ جزم سے تبدیلی ہوگی، یعنی اس کے اوپر جزم داخل کریں گے، لیکن یہاں پر ٹھہرتے وقت 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے، اگر لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، اب اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے مد عارض وقفی۔ کیا؟ مد عارض وقفی۔ اس کا نام مد عارض وقفی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ یہاں پر جو جزم لے کر کے آیا ہے، ایک ہوتا ہے مد لازم، ایک ہوتا ہے مد عارض وقفی۔ مد لازم اسے کہا جاتا ہے کہ حرف مد کے بعد والے حرف جو ہوگا وہ حرف اگر ساکن ہوگا یا تشدید ہوگا اس پر تو مد لازم ہوتا ہے، وہاں مد لازم ہے۔ یہاں پر کیا ہے، حرف مد کے بعد زیر ہے لیکن یہ تبدیلی ہو رہی ہے، وقف کرنے کی وجہ سے دال کے اوپر جزم لایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے مد عارض وقفی۔ اوکے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں پر اگر وقف کرو گے تو اس کا نام کیا ہے، ایک تو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور دوسری بات اس کا نام ہے مد عارض وقفی۔ اور مد لازم جو ہے وہ حرف مد کے بعد جو جزم آتا ہے وہ جزم اصلی ہوتا ہے، وہ ہٹتا اڑتا نہیں ہے۔ یہاں پر جزم لایا گیا ہے یعنی عارضی طور پر وقف کرنے کی وجہ سے لائے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام مد عارض وقفی رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرکیف یہاں آپ کو اگر وقف کرنا ہے تو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا۔ کیسے پڑھو گے؟ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ۔ اوکے، اسی طریقے سے آپ کا یہاں پر ہے کیا کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ، جیسے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کیا ہے؟ وہ مدہ یعنی حرف مد کے بعد پیش آئے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہ بھی حرف مد ہے، یعنی وہ مدہ کے بعد اگر
دال کے اوپر پیش آ گیا. جس طریقے سے الا معاد کا مثال دیے وہ زبر کا مثال تھا, سمجھے. اب یہاں پر پیش کا مثال ہے, یعنی حرف مد کے بعد اگر دال کے اوپر پیش جس طریقے سے آیا, یہ پیش تو تبدیلی ہو جائے گی, یعنی اس کے اوپر جزم داخل ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا کرنا ہے, یہاں پر بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے وقف کرنا ہے. اس کا بھی نام کیا ہے, مد عارض وقفی. تو کیسے بولو گے, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. ودود اس طریقے سے نہیں بولنا ہے, اگر وہاں پر ٹھہرو گے ودود نہیں ٹھہرنا. سمجھے, سمجھ میں آ گئی بات. یہ ہو گیا آپ کا وہ مدہ کا مثال, یعنی وہ مدہ کے بعد اگر حرف وہ آئے گا, کیا آئے گا, پیش آئے گا یا زبر زیر کچھ بھی آتا ہے, سمجھے نا. تو وہاں پر ٹھہرنا ہے تو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے, کیا ہے, بل ہوا قرآن مجید. مجید یا مدہ, یعنی الف یا مدہ کے بعد, جیسے بل ہوا قرآن مجید. اب یہاں پر یا مدہ کی مثال ہے, یعنی حرف مد کے بعد والا جو حرف ہے وہ دال ہے, اس کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے, 2 پیش کی تنوین جزم سے تبدیلی ہو جائے گی, یعنی اس کے اوپر جزم آ جائے گا. تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر یا حرف مد کے بعد والا حرف, یہ یا مدہ کی مثال ہے, حرف مد کے بعد والے حرف کے اوپر زبر زیر پیش یا 2 زیر یا 2 پیش ہوتا ہے تو وہاں پر جزم سے تبدیلی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو تبدیلی ہو رہی ہے, یہاں پر مد عارض وقفی ہو رہا ہے. 3 سے 4 الف کے برابر کھینچنا ہے. کیوں کھینچنا ہے, اس لیے کھینچ کر کے ادا کرنا ہے کہ یہاں قاعدہ یہی ہے کہ حرف مد کے بعد جو حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتا ہے وہ جزم سے تبدیلی ہوتی ہے, یعنی ہمیں یہ قاعدہ, یہ رول معلوم ہے کہ وہ جزم اس کے اوپر داخل ہو جاتا ہے. یعنی یہ جزم یہاں پر دیں گے تو اس کا یہاں پر کیسے مد کرو گے, 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کرو گے. یہاں پر آپ کو یا مدہ کی مثال مل گئی, سمجھے. تو اس طریقے سے غلطی نہیں کرنا. تو آج کا سبق اتنا ہی. بہرکیف دوسرا جو وقف کا بیان ہوگا ابھی ختم نہیں ہوا, اور بھی جتنا چیز ہے سارا کا سارا چیز بتا کے پھر آگے ہم سبق پڑھائیں گے انشاءاللہ العظیم. جو بندہ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ کمنٹ کریں, آپ کو انشاءاللہ العظیم جواب ملے گا. یہ ہو گیا آج حرف مد کے بعد آتا ہے جو بھی حرف, وہ جو اگر جزم ہوتا ہے تو مد عارض وقفی کہلاتا ہے. مد لازم جو ہے وہ الگ چیز ہے, وہ آگے سبق جب آئے گا حرف مد کا بیان اس میں ہم مد لازم کی بات کریں گے. یہاں پر چونکہ جزم جو داخل کر رہے ہیں وہ عارضی طور پہ وقف کرنے کی وجہ سے لایا جا رہا ہے, اسی لیے اس کا نام مد عارض وقفی کہا جاتا ہے, یعنی مد بھی کہا جاتا ہے ایک حساب سے, سمجھے. تو بہرکیف یہ قاعدہ آپ کو آج کا سبق ہو گیا. اور جو بھی بندہ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجیے, اور بیل آئیکن کے گھنٹہ کو بھی پریس کر لیجیے, تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ اس چینل سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.